میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام میں کئی ایسے فرائض ہم پر فرض کر دیا ہے جس کے اندر دنیاوی فوائد بھی کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اور میرا لڑکا یونس کلکتہ جا رہے تھے کسی کام سے، الحمدللہ تجارت کے کام سے، تو ٹرین میں ہم الحمدللہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں بھی نماز ادا کر لیا پہلے، آگے ایک سادھو بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، ایک سادھو بیٹھ کر ہماری نماز کو غور و فکر کر رہا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے کہ وہ غور و فکر کر رہا ہے۔ میں اپنی نماز ادا کر لیا، پھر میں سائڈ ہو گیا تو میرا لڑکا یونس بھی الحمدللہ وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا۔ جب یونس کی نماز چل رہی تھی تو وہ سادھو نے کہا، ارے میں ہندوستان کے کئی مندروں کو پھرنے کا کام ہے میرا، ہندوستان کے کئی مندروں کو پھر رہا ہوں، کیوں؟ یہی سکھانے کے لیے، اللہ اکبر، یہی سکھانے کے لیے، یہی یعنی نماز نہیں، یوگا سکھانے کے لیے پھر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوست، کیسے کیسے عبادات کو اللہ تعالی ہم پر فرض کر دیا ہے، نیکیوں کی حرص دلوا رہا ہے، جہنم سے بچنے کی امید دلوا رہا ہے، اور جنت کے حقدار بننے کا اللہ تعالی ہمیں خوشخبریوں سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے۔ ایسے فرائض ہم پر فرض کر کے جس کے اندر دنیاوی فوائد بھی اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اس سادھو نے کہا کہ مندروں کو پھر کر میں یہی تم نماز پڑھ رہے ہو اسی طریقے کی یوگا سکھا رہا ہوں میں، تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ جائے، نقصانات سے بچ جائے، ہمیشہ کے لیے تندرست رہے، اس لیے میں یوگا سکھا رہا ہوں لوگوں کو، مندروں کو پھر کر نوجوانوں کو۔ نماز کیسی نماز ہے میرے محترم دوستو، کیسے عبادات کو اللہ تعالی ہمارے لیے تندرستی بھی رکھ دیا، عزت بھی رکھ دیا، دنیاوی دوسرے قسم کے فوائد بھی رکھ دیا اس کے اندر، اور جنت کے حقدار بھی ہمیں بنا رہا ہے میرے محترم دوستو۔ میرے محترم دوستو، اس روزے سے ہمیں کئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، صبر جیسی عظیم نعمت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ صبر جیسی عظیم نعمت، وہ کتنی عظیم نعمت ہے، غور کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 آپ لوگوں کے آگے میں پیش کیا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے او لوگو، نماز اور صبر سے مدد لیا کرو، مدد طلب کیا کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے بھائی، کیا صبر نہیں مل رہا ہے ہم کو روزے کی طرف سے؟ روزے میں ہم کتنا صبر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اتنا صبر کسی دن میں بھی 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتا، انسان سے ہو نہیں سکتا۔ آدمی کھانا کھائے بغیر کتنے گھنٹے خالی ہو سکتا، رہ سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے؟ 1 گھنٹہ، وقت پار کرنے کے بعد 2 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، 3 گھنٹے رہ سکتا ہے۔ ارے اگر وہ بھوکا رہا تو اس کے آس پاس کے لوگ اس کو باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے وقت پر کھانا کھاؤ بھائی، طبیعت بگڑ جاتی، اب تک کھانا نہیں کھائے، 3 بج گئے دوپہر کا کھانا نہیں ہوا، ارے 4 بج گئے ابھی تک کھانا نہیں کھائے۔ اس طریقے سے لوگ بھی انکریج کرتے ہیں، وہ بھی گھنٹہ یا 2 گھنٹے ادھر ادھر کھا لیتا ہے۔ مگر ماہ مبارک میں آدمی کہیں 12 گھنٹے کسی کنٹری میں لوگ بھوکے رہے تو کسی کنٹری میں 13 گھنٹے بھوکے رہنا پڑ رہا ہے، کسی کنٹری میں 15-16 گھنٹے بھوکے رہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے روزوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، ابھی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 153 تلاوت کر چکا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی خوشخبری دے رہا ہے۔ صبر کی کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جس کے پاس ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ۔ ایسے ہی یہاں تک کہ نماز کے تعلق سے میں نے عرض کر چکا تھا، وجے واڑے کا ڈاکٹر پٹابی رامیا نے کہا، وجے واڑے کا جو ڈاکٹر پٹابی رامیا نے کہا کہ سعودی عرب میں دماغ کے پرابلمز کے ہاسپٹلز زیادہ نہیں ہیں، سعودی عرب میں
ذہن کے پرابلمز کے ہاسپٹل زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں لوگ دیوانے کم ہی، وہاں کے لوگوں کو دیوانگی کے مرض سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی اکثریت نماز پڑھتی ہے الحمدللہ۔ وہاں کی اکثریت مسلمان لوگ، زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمان ہی وہاں پر، پورے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو دماغ کی بیماری نہیں آتی، ذہن کی بیماری نہیں آتی، سر کی بیماری نہیں آتی۔ ہندوستان میں بے حساب ہاسپٹلز پر ہاسپٹلز کھل رہے ہیں، سعودی عرب میں نہیں میں شمار ہے وہاں ہاسپٹلز۔